آج جو گھبرائے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو عیش پرست ہیں. میں کسی کو خاص ٹارگٹ کر کے نہیں کہنا چاہتا، لیکن بہت سارے وہ لوگ جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں لیکن وہ آگے آنا نہیں چاہتے. دین اسلام پر حملے ہوں، حضور پاک کی عزت پر حملہ ہو، کسی کو بولنا نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے دیکھو اس مولانا کو کس طرح کی ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی کر دیا جائے. جو کمفرٹ زون میں بیٹھنے کے عادی ہو گئے وہ اپنا ایریا چھوڑ کر ہٹنا نہیں چاہتے. اگر میں کچھ کہوں گا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے تو میرا عیش خطرے میں آ جائے گا. اکثر کی یہی سوچ ہے. میرا تو اپنا دھندا ہے، میرا بزنس ہے، میرے بیوی بچے ہیں. ہو سکتا ہے مولانا کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی. آپ کو میں بتاؤں، آپ کو اندازہ نہیں ہمارے دل میں ہمارے بچوں کی کتنی محبت ہے. میرے بھی چھوٹے سے بچے ہیں. جب وہ جیل کی سلاخوں کے سامنے آ کر آنسو بہاتے تھے تو دل پر چھریاں چلتی تھی. وہ بچے جو ہمیشہ ہمارے سینے پر سوتے رہے، آج میں ان کو چھو بھی نہیں سکتا. جب وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر دور سے رو کر کے چلے جاتے 15 منٹ، تو کیا ہمارے دل میں بچوں کی محبت نہیں؟ کیا ہمارے گھر بار نہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہماری ماں نہیں؟ کتنے تو دن ایسے ہوئے کہ میری ماں کو دورے پڑتے رہے یاد کے لیے. تو کیا وہ ہمارے اوپر کیفیت نہیں آتی کہ ہم خامخواہ یہ مصیبت کیوں مول لی؟ میری بیٹی تو جھگڑا کرتی اس بات کو کہ کیوں آپ اکیلے ہو، بہت سارے لوگ ہیں سب کا خیال کرتے ہوئے. لیکن میرے عزیزو یہ ان کی اپنی محبت ہے. سارا ایک پریوار اور اس سے زیادہ میرے شاگردوں کی ایک دنیا ہے. کتنے ایسے ہیں میں جانتا ہوں کہ 8 مہینے تک نرم غذا نہیں کھائی میرے ان بچوں نے. میں جانتا ہوں ان کا صرف یہ خیال تھا کہ اندر پتہ نہیں جیل میں آپ کیا کھا رہے ہوں گے، ہم یہاں نرم غذا نہیں کھائیں گے، گوشت مچھلی نہیں کھائی. حالانکہ یہ کوئی چیز تمہارے اوپر واجب نہیں تھی. یہ حالات میں اس لیے بتا رہا ہوں میرے عزیز، کسی کے وہم و گمان میں اگر یہ ہے تو نکال دے کہ میرے آس پاس کچھ نہیں ہے، میں کسی کو چاہتا نہیں یا میرے ساتھ محبتیں نہیں ہیں. کثرت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں میرے پاس. میرے ان بھائیوں کی اور میرے بہنوں کی، میرے گھر والوں کی محبت تو ایسی ہے کہ ان کے گھروں کے بچوں کے معاملات بھی بغیر مجھ سے پوچھے نہیں ہوتے. اگر 8 مہینے اندر رہا تو کسی کا رشتہ نہیں تو بات چیت بھی نہیں ہے. رشتہ نہیں ہوگا جب تک یہ نہ آئے. سارے کام ڈیپینڈ رہتے تھے. مجھے بھی ان تمام چیزوں کا احساس ہے، لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی عزت اپنی طرف. میرے عزیزوں، ہر ایک کے آنسوں کے قطرے میں نے دیکھے، بھائیوں کے، بہنوں کے. میرے پاس ملنے کے لیے میرے جو شاگرد آتے ان کے، یہ اکثر جب جیل کی دیوار پر آ کر کھڑے ہوتے، ان کی آنکھیں لال، یہ آنسو بہاتے 15 منٹ ملاقات کر کے چلے جاتے. آپ کو کیا اندازہ ہے اندر کے حالات ایک دن 1 سال کے برابر لگنے لگتا ہے. گھٹتے رہتے، لیکن ایک بات کا احساس بار بار ہوتا کہ یہ ساری محبتیں ایک طرف ہے، لیکن ہم جس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں، اس کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں. ایمان اسی کا نام ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد، اپنے مال دولت، اپنے ماں باپ، سب سے زیادہ اپنے رسول سے محبت نہ کرے. دعا یہی کرتے رہو جب حضور پاک کا معاملہ آئے تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا اندر ہی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک قلعے پر اچانک حملہ آور ہوئے تھے. وہ قلعے میں موجود جو دشمنان اسلام تھے ان کی پارٹی چل رہی تھی،
بڑے بڑے قالین صوفے بچھے ہوئے، تشتوں میں قیمتی کھانے رکھے ہوئے تھے۔ خالد بن ولید کے ساتھ جو لشکر ہے، یہ تو وہ غریب صحابہ تھے جو پیوند لگے کپڑے پہنتے، ایک کھجور پر پورا دن گزارتے۔ جب یہ اس قلعے پر حملہ آور ہوئے تو دشمنان اسلام جو تھے وہ مقابلہ کرنے کی ہمت نہ جٹا سکے، بھاگ گئے، سب سارا مال سب چھوڑ کر بھاگ گئے، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی قتل قتال کے پورا قلعہ فتح کیا خالد بن ولید نے۔ اب سنو، جو صحابہ تھے وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے، کیونکہ یہ عرب کے لوگ ایسے مہنگے قالین نہیں دیکھے تھے، ایسے مہنگے صوفے، اتنی قیمتی غذائیں انہوں نے دیکھی نہیں تھی۔ سب جمع کرنے لگے، سب جمع کرنے لگے۔ خالد بن ولید نے کہا خبردار، ہاتھ مت لگانا، سب ہٹ جاؤ۔ سب ہٹ گئے، چند صحابہ کو بلایا، یہ سب جمع کرو، اس کو آگ لگا دو۔ پورا مال غنیمت جو تھا آگ لگا دیا۔ تو جو صحابہ تھے وہ کہنے لگے کیا یہ اچھا ہوتا، یہ سب میں آپ تقسیم کر دیتے، یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں، عرب میں ہم لے جاتے تو یہ بہت مہنگی چیزیں ہیں۔ خالد بن ولید نے کیا کہا جانتے ہو؟ کہا اگر تم کو بھی ان تمام چیزوں کی عادت لگ جائے تو تم بھی ویسے ہی بھاگو گے جیسے یہ بھاگے۔ یہ آج جو ہمارا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ لا سکے اور بھاگ گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عیش پرست ہے، عیاشی ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے وہ کھڑے نہ ہو سکے۔ اور جب جب یہ عیاشی آئے گی تم کھڑے نہیں ہو سکو گے، کھڑے نہیں ہو سکو گے۔ آج میں یہی بات دہرانا چاہتا ہوں، جو بڑے بڑے چہرے لے کر بیٹھے ہوئے ہوں، وہ سیاسی اثر اور رسوخ رکھنے والے بھی کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں۔ میں چند لوگوں کو چھوڑ کر کہہ رہا ہوں، اکثر کا حال یہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اس دائرے سے نکلیں گے تو ہمارا عیش خطرے میں آ جائے گا، گھر بار خطرے میں آ جائے گا۔ یہ دنیا کی محبت انسان کو بزدل بناتی ہے، بزدل بناتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ جب کبھی یہ بات آئے، ایک طرف میرا پورا خاندان، ایک طرف میرے عیش کی زندگی اور ایک طرف رسول پاک کی عزت کا معاملہ، تو آپ مجھے بتاؤ آپ کس بات کا فیصلہ لیں گے؟ اسی بات کا فیصلہ لینا ہوگا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی خاطر تمہیں اس بات کا فیصلہ لینا ہوگا۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا آپ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آپ، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آپ۔ بس یہ جذبہ باقی رہے۔ ہم کسی کو لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، مارنے کے لیے میدانوں میں اتارنے کی بات نہیں کرتے۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں، یا آپ سے پہلے بھی کیا، اگرچہ میری تقریروں کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، آج بھی بہت لوگ ہوں گے، بلکہ آج مدن پورہ کا یہ پہلا جمعہ ہے، مجھے اندازہ ہے پورا ہندوستان نہیں، باہر بھی سب کی نظریں اس پار ہیں کہ آنے کے بعد یہ کیا بولتا ہے، آنے کے بعد یہ کیا بولتا ہے۔ سب اسی انتظار میں ہیں۔ میں سب کو ایک ہی میسج دوں گا، آنے کے بعد وہی بولے گا جو پہلے بولتا تھا۔ اگر کچھ غلط ہوتا تو ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کی سب سے اعلیٰ عدالت یہ نہیں کہتی کہ ان کے اسپیچ میں کوئی ہیٹ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ہمیں اندازہ ہے میرے عزیزوں، ہاں جہاں غلطی ہوگی ہم بھرے اعلان کے ساتھ کہیں گے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم سے یہ خطا ہو گئی، زبان پھسل گئی۔ لیکن جو چیز نہیں ہے تو اگر تم زبردستی اس کو کہو گے تو یہ ہم نہیں مانتے۔ ہاں بس اتنی دعا میرے حق میں کریں کہ جتنی بھی زندگی باقی ہے، جتنی زندگی باقی ہے، اللہ تبارک و تعالی حضور پاک کی محبت اور ان کی عظمت کی حفاظت کے لیے جیتے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کام صرف اتنا رہ گیا، جو میسج دینا تھا وہ ہم نے دے دیا۔ اب جو حالات آ رہے ہیں میرے عزیزوں، آپ سب کے لیے بھی میں یہ گزارش کروں گا، دین کی طرف آ جاؤ،
सच्चाई की तरफ आ जाओ, वरना गाजर मूली की तरह कट जाओगे, खत्म हो जाओगे। दीन की तरफ आओ, सच्चाई की तरफ आओ। और इस्लाम ने कहीं पर भी तुम्हें किसी तरह के आतंक और दहशत की तालीम नहीं दी है। कहीं पर किसी टेररिस्ट की कोई भी ताल्लुकात की, कहीं मुझे कोई बात बता दो, अगर कोई मुसलमान इस तरह की हरकतें कर जाता है जिसको ये लोग बदनाम करते हैं, तो हम समझते हैं उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं होगा। इस्लाम से ताल्लुक होता तो उसके अंदर सिद्दीक अकबर और फारूक आजम की अदाएं होती। आज आपको वो मुआशरा जिंदा करने की जरूरत है। मैं नौजवानों से कहूंगा, बहुत दिन गुजार लिए टिकटॉक पर मुजरे, और तुम्हारे इस इंटरनेट की दुनिया पर जिस तरह तुमने आवारगी कर ली है, अब वक्त कम बचा है। आ जाओ मेरे नबी पाक की गुंबद की छांव में। इज्जत वहीं पर है, उन्हीं के कदमों में इज्जत है, और यहां पर भी है और आखिरत में भी है, आखिरत में भी है। बस उस इज्जत के लिए आप सबसे मैं गुजारिश ये करूंगा, सच्चाई की तरफ वापस आ जाओ, सच्चाई की तरफ वापस आ जाओ। जो तुम्हारी नमाजें बाकी हैं उसको पूरी कर लो, इससे पहले कि दुनिया तुम पर नमाज पढ़ दे, इससे पहले कि तुम्हारे जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, अपनी नमाजें कंप्लीट कर लो। और उलमाए ज़बील एहतराम का अदब और एहतराम अपने अंदर रखो। सिर्फ इस बात के लिए आपको मैं एहसास दिलाना चाहता हूं कि मुझे जिस रास्ते से गुजारा गया, जितने दिन कैदोबंद की सोहबतें गुजारी गई, ये सिर्फ ये मैसेज देना था कि फिर इस मौलाना का ये हो सकता है तो छोटे छोटों की क्या कर देंगे। ऐसा अगरचे आ जाए मौका, तब भी घबराने की जरूरत थी। आपको पता है इस मुल्क के अजीज हिंदुस्तान की आजादी में 30,000 उलमा को फांसियों पर लटकाया गया। अंग्रेजों ने 30,000 उलमा को कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हर दरख्त पर एक आलिम की लाश लटकती थी। इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, कुर्बानियां बुजुर्गान दीन के उलमाए ज़बील एहतराम की हुई हैं। यह और बात है कि इस जनरेशन ने आज हमको देखा तो इनको बहुत बड़ा लगता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात नहीं थी। इस प्रोसेस से बहुत सारे उलमा को गुजारा गया है। सरकार मुजाहिदे मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह इमरजेंसी के जमाने में 18 महीने तक कैद में गुजारे, 18 महीने तक इमरजेंसी, वो भी डिक्टेटर का जमाना था। उस जमाने में भी आप अंदर है, लेकिन बाहर आने के बाद ना आपके मिशन में कोई कमी आई, ना आपकी जुबान में कोई लकनत आई। अल्लाह वाले जो है वो अल्लाह की रजा की तरफ और रसूल पाक की रजा की तरफ होते हैं। हम सब भी इस मिशन को आज यहां से जिंदा करते हैं। जहां से हम छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ते, जहां से हम छोड़े थे वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। किसी को अगर कुछ बुरा लगता है तो वो उसके समझ का कसूर है, उसके फहम का कसूर है। हमने किसी को टारगेट करके कभी कहा नहीं, बल्कि ये तो कॉमन बात है, एक तो कॉमन कही जाने वाली बात है। फखर से अगर कोई आदमी अपने घर में कहे, क्या बात है मौलाना, आज सुबह से तुम्हारे घर में कुछ हलचल नहीं है, कुछ हलचल नहीं है। हो सकता है तुम्हारे घर में कोई ना हो, तुम अकेले बैठे हो, बीवी कहीं गई है, माँ कहीं गई है, घर में कोई बनाने वाला नहीं हो, घर में खामोशी है, तो तुम अगर उसको जवाब दे दो कि कुछ देर की खामोशी है, शाम में आ जाएगी, कुछ देर की खामोशी है, शाम में आ जाएगी, तो क्या गुनाह किया, क्या गुनाह किया? उसके हालात पर वो बोल रहा है, उसके घर में खामोशी है इसीलिए बोल रहा है। हमने भी इसीलिए कहा कुछ देर की खामोशी, इसलिए कि हम जानते हैं इस्लाम वो नहीं है जो यहां दिख रहा है आज। इस्लाम तो वो था जो सिद्दीक अकबर के जमाने का था, इस्लाम तो वो था जो फारूक आजम का था, इस्लाम तो वो था जो उस्मान गनी और हैदर कर्रार का था। तो वो जो हलचल थी वो खामोश है, सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर था, वो इस्लाम की हलचल थी। तो मेरा घर आज खामोश है, इसलिए तो मैं पुकार करके रहा हूं कुछ देर की खामोशी है, और हमें अपने रब से यकीन है ये खामोशी एक शाम टूटेगी, कोई सलाहुद्दीन आएगा। और अल्लाह तबारक व तआला हम सबके इस अज़्म और हौसले को जिंदा रखे और आप सबकी मोहब्बतों को सदा सलामत रखे। और
اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پر مر مٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لبیک یا رسول اللہ.